حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں صحابہ کرام کے ساتھ اہم میٹنگ میں شریک ہیں. آپ کا فرزند ارجمند عبداللہ بن عمر شہزادہ دروازے پہ آیا, دستک دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے روک دیا, ٹھہر جاؤ, اہم معاملات ہیں, میٹنگ ہے, دروازے پہ بیٹھو. اپنے بیٹے کو دروازے میں بٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں حضرت عمر سے ملاقات چاہتا ہوں. عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے تو ابا جان نے یہاں بٹھا دیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھ سے کیسے ملاقات کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب میٹنگ سے فارغ ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کوئی اور آیا تو نہیں. کہاں حضرت حسین تشریف لائے تھے. پوچھا پھر کیا ہوا. کہنے لگے میں نے بتایا مجھے یہاں روک رکھا ہے. وہ یہی سمجھے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں مجھ سے کہاں ملاقات ہوگی. تاریخی روایات میں لکھا حضرت حسین دوڑتے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا اے نواز رسول, جب گھر میں آئے تھے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی, ملے بغیر کیوں چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ کا بیٹا فرزند ارجمند باہر انتظار میں تھا. میں نے کہا مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. فرمایا اے حسین یہ قانون میرے بیٹے کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے ہو سکتا ہے لیکن نواز رسول کے لیے کوئی قانون نہیں. جب تو چاہے جس وقت چاہے عمر کی طرف آ جائے, عمر ہر وقت تیری خدمت کے لیے حاضر ہے. اپنے بیٹے کے لیے قانون ہے, لوگوں کے لیے قانون ہے, لیکن نواز رسول سے محبت کا. اور پھر اگلی حدیث بڑی زبردست حدیث. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کا بیٹا یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں ہم عمر اور دونوں لڑکپن میں آپس میں کھیل رہے. کھیلتے کھیلتے آپس میں کچھ باتوں پر ٹکراؤ ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ٹکراؤ تھوڑا سا بڑھا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے انت ابن غلام, تو شہزادہ نہیں, تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. جب یہ بات کہی عبداللہ بن عمر سے برداشت نہ ہوا, فوراً ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی ابا جان آج تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انتہا کر دی ہے. فرمایا کیا کہا. کہنے لگے کہ آج مجھے کہنے لگے انت ابن غلام, تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. حضرت عمر نے کہا پھر بتاؤ کیا کہا. کہنے لگے انہوں نے کہا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. کہا کیا واقعتاً کہا ہاں. ابا جان واقعتاً کہا کہ نہیں. جاؤ یہ قلم دوات لے کر آئے. کہا حضرت حسین کی خدمت میں جاؤ, ان سے کہو وہ لکھ کر دے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ لکھ دیں گے, جب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, وہ چٹ وہ پرچی میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا تاکہ میں آقا کو جا کر دکھا سکوں یا رسول اللہ ہم آپ کے بھی غلام تھے, آپ کی اولاد کے بھی غلام تھے. صحابہ کرام کو نواز رسول سے اتنی محبت ہے, لیکن ہم اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ اور بتایا جاتا ہے. نعوذ باللہ نفرتیں پیدا کی جاتی ہے. صحابہ اور اہل بیت اعظام کی محبتیں ان کے واقعات میں مثال ہیں, خاص طور پر صحابہ اور اہل بیت کے مثال, اور خاص طور پر ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کی جو اہل بیت سے محبت ہے وہ بے مثال ہے, اس کی کوئی مثال بھی پیش نہیں کر سکتا. اب حضرت عثمان رضی اللہ ان کی زندگی دیکھ لیجئے. جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پہرہ دار تھے. اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کو بھی رسول
اللہ علیہ وسلم سے تو محبت تھی ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم سے بے پناہ محبت تھی. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب فوت ہوئی، ان کو جنازہ ان کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت عمیس، یہ دو حضرات غسل دینے والے. اور پھر جب غسل دے لیا، جنازے کے لیے لایا گیا حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو. مدینہ میں جنازہ